بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہاشم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا کہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو لونڈی کے مالک نے کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرایہ پر لے لی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اس مسکین کو بٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس لونڈی کے مالک نے جھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے مسکین تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا، سرنگی لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سرنگی لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔ اس کا مالک گانے سنتا رہا اور جھومتا رہا۔ لونڈی بھی سرنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گانا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بہت بہتر کلام بھی ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے سورہ التکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ بڑی توجہ و عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس نے اپنی لونڈی کو کہا، جا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا۔
फिर उसने अपने सामने रखे हुए शराब के सारे बर्तन समंदर में उंडेल दिए, सारंगी और बाजा वगैरह सब तोड़ डाले। फिर वो बड़े मोदबाना अंदाज में मेरे करीब आया और मुझे सीने से लगाकर हिचकियां ले ले कर रोने लगा और पूछने लगा, ऐ मेरे भाई, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। अगर मैं अब तौबा करूं तो क्या अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? मैंने उसे बड़ी मोहब्बत दी और कहा, बेशक अल्लाह पाक तौबा करने वालों और पाकीज़गी हासिल करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। वो तो तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला की बारगाह से कोई मायूस नहीं लौटता। तुम उससे तौबा करो, वो जरूर कबूल फरमाएगा। चुनाचे उस शख्स ने मेरे सामने अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा की और खूब रो रो कर मुआफी मांगता रहा। फिर हम बसरा पहुंचे और दोनों ने अल्लाह पाक की रजा की खातिर एक दूसरे से दोस्ती कर ली। 40 साल तक हम भाइयों की तरह रहे। 40 साल बाद उस मर्द साले का इंतकाल हो गया। मुझे उसका बहुत गम हुआ। फिर एक रात मैंने उसे ख्वाब में देखा तो पूछा, ऐ मेरे भाई, दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? उसने बड़ी दिलरुबा और शीरी आवाज में जवाब दिया, दुनिया से जाने के बाद मुझे मेरे रब ने जन्नत में भेज दिया। मैंने पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम्हें जन्नत किस अमल की वजह से मिली? उसने जवाब दिया, जब तुमने मुझे ये आयत सुनाई थी ना कि जब नामा अमाल खोले जाएंगे, तो उसी आयत की बरकत से मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया था और उसी वजह से मेरी मगफिरत हो गई और मुझे जन्नत अता कर दी गई।